سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرضی قصے کہانیاں یا لطائف سنانا یا کتاب میں پڑھنا یا ایس ایم ایس کی صورت میں پڑھنا، یہ شرعاً کیسا ہے؟ خصوصاً اس نیت سے کہ یہ لطائف سن کر یا پڑھ کر ذہنی تنشیط حاصل ہوگی، تر و تازگی حاصل ہوگی، اور دین کا کوئی تحریری کام یا دین کا کوئی مدنی کام یا دیگر کام بحسن خوبی ادا ہو سکیں گے۔ اس بارے میں فرضی قصے جو مثنوی شریف میں ہیں، پھر گلستان سعدی وغیرہ میں ہیں، تو ہیں فرضی قصے۔ اس طرح کے پوچھنا چاہتے ہیں یا کیا؟ ایک تو یہ کہ مذاق میں جھوٹ، ہنسی مذاق کے طور پر جو چٹکلے ہیں یہ تو ناجائز ہیں، یہ تو نہیں چلیں گے۔ اب مثنوی شریف میں جو ہیں وہ تو اب ظاہر ہے کہ یہ خود علماء تھے، اور صاحب مثنوی شریف کو ایک جگہ فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا تھا، عارف باللہ لکھا اعلیٰ حضرت نے مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو انہوں نے جو بھی لکھا ہے یہ ہنسانے کے لیے نہیں لکھا، انہوں نے عبرت اس کے تحت سبق دیا ہے، درس دیا ہے۔ تو وہ قصے تو بہار شریعت میں بھی ان کی اجازت تو لکھی ہوئی ہے کہ درس کے لیے، سبق کے لیے۔ باقی تفریحاً جیسا آپ فرما رہے ہیں تو اس کے علاوہ کیا کوئی تفریح کی صورت ہے ہی نہیں۔ سوال اس پر تھا کہ جس پر آج کل لوگ مبتلا ہیں، جیسے کہ ایس ایم ایس وغیرہ پر، یعنی جو صورت واقع ہو چکی اس کے بارے میں کیا؟ یعنی اس نیت سے کوئی پڑھے نا، یعنی جس نے ماضی میں پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے آئندہ پڑھنے کے بارے میں؟ تو سچا واقعہ ہے اس کی دوسری صورت ہے، واقعہ غلط ہے اور محض ہنسانے کے لیے گڑا ہے، تو اس کی تو وعید موجود ہے نا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، جہنم کی اتنی گہرائی میں گرے، سوریا اتنی گہرائی، مختلف اس کی روایتیں نا، تو وہ تو اس میں آ جائے گا، یہ جھوٹے چٹکلے جو ہوتے ہیں ہنسانے کے۔ باقی اب ماضی میں کیا، تو یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ ماضی میں گناہ ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، آپ لوگ بتائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ جہاں تلافی کی صورت ہو تلافی بھی کرنی پڑے گی، توبہ کے شرائط پورے کریں، ندامت بھی ہو، اعتراف بھی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، یہ تین رکن ہیں نا توبہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، بعض اوقات انسان سے گناہ ہوتے ہیں، وہ توبہ کرتا ہے، پھر اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور یہ سلسلہ یعنی گناہوں کا توبہ اور پھر گناہ کا چلتا ہی رہتا ہے۔ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ شاید میں اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں پاؤں گا، یا ایسا خیال بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ایسا ناراض ہو گیا ہو کہ اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں۔ تو ایسے خیالات سے خود کو کس طرح بچایا جا سکے اور گناہوں سے پکی توبہ کس طرح ملے؟ تو یہ تو ہے شیطان کے وسوسے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرے گا، چاہے کوئی 1000 مرتبہ گناہ کرے تو توبہ کرے، ہے نا. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہ سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تب دروازہ بند ہوگا توبہ کا. اب جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو کافر ہے وہ کافر ہے. اب ایمان معتبر نہیں ہوگا کوئی لائے تو. معنی یہ ہے اس کی تفصیل. جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت بھی لامحدود ہے، تو یہ مایوسی دلانا یہ کام شیطان. اگر مایوسی خود گناہ ہے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ گناہ ہے، بلکہ اس کو کبیرہ میں کبائر میں شمار کیا نا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اب یہ کہ پکی توبہ کیسے ہو؟ توبہ میں عزم ضروری ہے نا، عزم ترک. گناہ اب نہیں کروں گا، جس گناہ سے توبہ کی. تو اب جب ہر بار یہ عزم ترک کرے گا تو سچا ہوگا یہ عزم میں، تبھی یہ توبہ تام ہوگی، ورنہ توبہ ہی اس کی کچی ہے، پوری ہوگی نہیں توبہ. یہ توبہ کرنا نہیں ہوا کہ میں جیسے داڑھی منڈاتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے کہ میں نے داڑھی منڈا اس سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ ذہن ہو کہ میں پھر داڑھی منڈاؤں گا تو صحیح. تو یہ تو توبہ نہیں ہے نا، یہ تو مسخرہ پن ہے. اللہ تعالیٰ سے گویا ٹھٹھا کر رہا ہے، مسخری کر رہا ہے. جب پکا عزم ترک ہوگا تو انشاءاللہ استقامت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی بھی دعا کرتا رہے. بابا کچھ ایسے معاملہ جن کو اپنانے سے توبہ پکی توبہ حاصل کرنے میں مدد حاصل ہو جائے، اور اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مل اس جائے. کی صورتیں تو یہ نا کہ جیسے کہ ایسا ماحول اپنا ہے ایسی. اب بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صحبت کی وجہ سے کرتا ہے، ورنہ نہیں کرتا. تو یہ اس کا علاج ہے کہ اس صحبت کو ترک کر دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بات سنتا ہوں تو گناہ میں پڑتا ہوں، بعض اوقات فلاں کی صورت دیکھتا ہوں تو گناہ میں پڑتا ہوں. مثلا امرد ہے تو دیکھتا ہوں تو بدنگاہی کر بیٹھتا ہوں. اب اس سے دور رہے. اچھی صحبت جو ہے نا بہت سارے امراض کا علاج ہے، جو میسر نہیں، اکثر میسر نہیں. وہ نصیب ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم وہ گناہوں سے بچنے میں کافی حد تک کامیاب ہوں گے. مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ اس طرح بھی بچت کی صورت بنے گی. باپا آپ موبائل استعمال کیوں نہیں فرماتے؟ بہت بری بیماری ہے. میں نے سیکھا ہی نہیں، نہ کمپیوٹر چلانا سیکھا نہ موبائل سیکھا. میں بھی پڑھوں گا تو بچ نہیں سکوں گا. پھر یہ میرا تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی پھر اسی کی نظر ہو جائے گا. انہیں یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، مجھے پتا ہے نا کہ مجھے بھی انتظار ہوتا ہے کس کس کا SMS آیا ہے، کس کس کے میل آئی ہے، میں بتاتا ہوں نا. مگر مجھے چلانا نہیں آتا تو اس طرح بھائی نکال کے بتا دیتے ہیں، ہاں بھائی یوں ہے تو اس کا. تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ عمران کا کوئی پیغام آیا کہ نہیں، ان کا آتا رہتا ہے. تو یہ ایسا چسکا ہے. تو جب میں اپنے ہاتھ میں لوں گا اور میں اس کو اوپن کر دوں گا کہ جس کو میسج دینا ہے، تو میرا خیال ہے میرے ایسے 100 الیاس قادری بھی جمع ہو جائیں تو ان کو نبھا نہیں سکیں گے. یہ اتنے پیغامات آنے شروع ہیں. اور بابا یہ چسکا جو سونے کا نہ جاگنے کا. اب چسکا جو فرما رہے نا، سنگاپور کی ایک ادارے کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر یہ سوشل ویب سائٹ جو ہیں اگر یہ استعمال کرنے والوں سے یہ لے لیا جائے نا تو یہ ذہنی مریض بن جائیں گے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ جیسے سیکورٹی، اور یہ اس کام کو سائڈ پروفٹ ہے سیکورٹی کا کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اگر آپ خاک میرے ہماری باتیں سنتے ہیں مست ہوتے کیا. کوئی کونے میں بیٹھ کر یوں کر رہا ہوتا. پاپا کل وہ خالد بھائی نہیں بتا رہے تھے UK والے کہ UK میں یوں موبائل تراویح کا بتا رہے تھے کہ تراویح میں چونکہ لمبی قرات ہوتی ہے تو اتنی دیر تک کون نماز میں کھڑا رہے گا نا، جو ہے نا. تو یہ باقاعدہ تراویح کے دوران ہاتھ باندھ کر قیام میں SMS کر رہے ہوتے ہیں. یہ خالد بھائی کل بتا رہے تھے ہمارے UK میں ہو رہا ہے. بہت بری حالت ہے یہ. اس سے اگر میں کہوں جان چھوڑا لو تو مجھے حوصلے زن قائم نہیں ہو رہا کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہ آج سے گیا. بابا ہم کل سے کوشش کریں دور رہنے کی، اس سے دور رہیں. دیکھو جیسے کہ میں آم نہیں کھاتا تو اکا دکا ایسے میں ملیں گے جو آم نہیں کھاتے، ہے نا، ایسے ملیں گے آپ کو. لیکن میں موبائل نہیں رکھتا، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا. میں اس لیے موبائل نہیں رکھتا کہ الیاس موبائل نہیں رکھتا. اور دیوانگی بھی سہولت ڈھونڈتی ہے، یعنی سگوڑ. حالانکہ ہم چھوڑنا چھوٹی قربانی نہیں.
قربانہ ہے یہ بھی ہاں، بہت قربانہ بڑا ہے۔ قربانہ ہے. شوگر کے مریض بھی آپ کو آم کھاتے ملیں گے, آم کا جوس چڑھاتے ملیں گے شوگر کے مریض. لیکن یہ نا کہ پھر بھی آم چھوڑ دینا ہے بہت بڑی قربانہ ہے. لیکن موبائل پھر بھی نہیں چھوٹتا. یہ ایسی مطلب کیا بولو, ایسا چڑھا ہوا ہے چسکا. جب نہیں تھا تب بھی تو آپ کے کام چل ہی رہتے, رک تو نہیں رہا تھا. میرا کون سا کام رکا ہوا ہے؟ موبائل نہیں ہے تو. نہ موبائل ہے نہ میرے پاس پی ٹی سی ایل ہے. میرا کام چل بھائی اس میں کچھ تو ایسا ہے نا کہ دنیا کی کم و بیش 7 ارب میں سے 6 ارب موبائل کے استعمال کرنے والے, جبکہ 2.5 ارب ہوئے جن کے پاس باتھ روم استعمال کرنے کی سہولت نہیں ہے. یعنی دنیا میں سے 7 ارب میں سے 6 ارب ہوئے جو ان کے پاس موبائل کی سہولت ہے, لیکن اس 7 میں سے 2.5 ارب ہوئے کہ ان کے پاس باتھ روم کی, ٹوائلٹ کی سہولت نہیں ہے, مگر ان کے پاس بھی موبائل ہے. یہ جھپڑ پٹیاں جو ہوتی ہیں نا جھوپڑوں کی, ان کے بیچاروں کے کام مطلب ہے مگر موبائل ہوگا. باپا آپ آم کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں. یہ سبب پوچھیں کیوں نہیں کھاتے, چھوڑنے کا ارادہ ہے. سبب تو اچھا، پتا نہیں آم- کیوں نہیں آم کھاتے. آم مجھے موافق نہیں ہے. جلدی پرابلم, پیٹ کا کچھ ایسا. اب میں دل تو کرتا ہے کہ تھوڑا سا جیسے کھا لیا, تھوڑا سا کھاؤں تو کچھ نہ ہو. آم سے اتنا میں مطلب یہ آم کا شوقین تھا بچپن میں. یہ چھوٹی چھوٹی, جب ہم اس کو کھاکھٹی بولتے ہیں, چھوٹی کیری جو آتی, کیری بولتے نا, چھوٹی کیری, جب یہ کوئی گلی میں کچلی بھی دیکھتا میں تو گھر میں اطلاع دیتا کہ آ گئی ہے کیری کا موسم, آ گیا ہے. مبالغہ کر رہا ہوں تو میں بول رہا کہ آ گئی کیری. اب آم کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, میں بعض اوقات نظر ہٹا لیتا ہوں اسے, دیکھنا ہی نہیں ہے. دیکھوں گا تو انسانوں کے گلے پڑے میرے. مگر میرے دسترخوان پر آتے ہیں ہم, جیسے کہ کسی کے گھر گیا, کہیں کہیں تو جانا ہی ہوتا ہے نا. بالکل جیسے حاجی عمران کے گھر جاتا ہوں کبھی, تو آم آئے تھے دسترخوان میں, آتے کر گئے. ملک کے باہر بچوں نے آگے کیے, مگر بچے میرے کو ملک کے باہر جاتا ہوں تو کبھی آم آتے سامنے. اصرار بھی ہوتا ہے تھوڑا سا, یار اس کو انگلی پکڑانی نہیں ہے میرے کو. اب تو بہت ٹائم سے اس کا تجربہ ہی نہیں کیا کہ مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اتنی تکلیف نہیں کہ آدمی بستر پہ آ جائے. خارشیں تو ویسے ہی چل رہی ہوتی ہیں گرمیوں میں, بڑھاپے میں تو ویسے ہی کھال جو ہے وہ سکڑتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, تو بوڑھوں کو خارش زیادہ ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جہنم کی خارش سے بچا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے میں موبائل ویسے ہی نہیں رکھ رہا, خود ہی آف کر کے رکھا ہوا ہے کہ نہ جانے ویسے ہی ایک نفرت سی ہو گئی ہے اس سے. نفرت سی ہو گئی ہے جی, اور اب نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی موبائل استعمال ہی نہیں کروں گا. نہیں, میں استعمال تو کرتا ہوں. اب جیسے تعزیت کرنی ہے, مریض کی عیادت کرنی ہے, کبھی علمیہ کے رکھوں گا کسی نہیں سائیں اپنے بھائی سے پاس. مشورہ کرنا ہوتا ہے بعض اوقات. حاجی عمران سے ہماری بات چیت ہوتی ہے تو نمبر ملانا آتا نہیں ہے میرے کو, ملا دیتے ہیں سائیں بھائی. یا ان کو اکثر یہی ہوتا ہے, ان کو مس کال وغیرہ کرتے ہیں تو یہ فون کر لیتے ہیں. تو یوں موبائل فون کا استعمال تو میں کرتا ہوں. جب میرے پاس آئے گا نا تو موبائل فون کا ہو کر رہ جاؤں گا. خطرہ یہ, موبائل فون فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے, اس کے درست اور غیر درست استعمال پر انحصار ہے. تو ہمارے استعمال اس کا زیادہ تر پریشان کن ہے. باپا بعض اوقات کسی کو غلطی بتائی جاتی ہے تو اسے برا لگ جاتا ہے, اس کا حال ارشاد فرما دیں. تو خیر اب اس میں جو اس طرح کا ذہن ہے نا وہ اس پر غور فرما لے کہ جب کوئی غلطی بتائے تو یہ اپنا محسن ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے, اس پر دیکھ لیں. تو جو غلطی بتائے وہ محسن ہوتا ہے. حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ دشمن کی تنقید میں سے بھی اپنے کام کی باتیں نکال لیں. کہ وہ دوست ہے, وہ تنقید کرے گا تو ڈر ڈر کے کرے گا, دشمن ہوگا بے لاک تبصرہ کرے گا, اور اپنے عیوب ہمیں پتہ چل جائیں گے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیوب بتائے, حالانکہ ان میں اور عیوب سیدنا فاروق اعظم جو حق و باطل میں فرق کرنے والے, عاجزی ان کی. تو یہ اگر سوچیں نا تو واقعی اس عادت کو تو نکالنا چاہیے
کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کی غلطی بتائی اور آپ ناراض ہوئے اس سے، تو یہ اپنے لیے اصلاح کے دروازے بند کرنے والی بات ہے کہ آئندہ آپ کو سمجھاتے ہوئے لوگ کترائیں گے، تو اس طرح کی آپ غلطیاں کر کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور مارے جائیں گے آخرت میں. آپ نے، میں تو آپ کے سامنے ہوں، آپ نے دیکھا کہ مجھے جب غلطی بتائی جاتی ہے تو کبھی غصہ آیا ہو، اگر نوٹ کیا ہو تو یہ بھی میں عرض کرتا ہوں میری اصلاح کر دیں. محمد فیاض اتاری، جامعۃ المدینہ. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی شخص کو کیسے معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے یا اس کا فلاں عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ یہ حتمی طور پر یعنی کہ فائنل تو کوئی ایسا ذریعہ ہے نہیں جس سے بندے کو پتہ چل جائے کہ فلاں عمل میرا مقبول ہو ہی گیا. یہ اس کا تو پتہ چل نہیں سکے گا، تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا اپنے بارے میں کہ کیا ہے. ڈرتا رہے اللہ سے، اور اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھنا، یہ تو بزرگان دین سے ثابت ہے. کوئی عبادات کرتے تھے اور ریاضات کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو گناہ گار ہی کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے. خود سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل تھے، لیکن فرماتے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی بھیک مانگ رہے. گناہ رضا کا ہے ہم گدا کر دیتے ہیں اپنے لیے. گناہ گدا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا، مگر ہے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت نیک ہوں یا بہت پہنچا ہوا ہوں. اس طرح بزرگوں سے سب ملتا ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم نیک ہیں، گناہ گار ہی کہتے تھے. اور اس طرح عاجزی کے طور پر نیک بندے کا اپنے آپ کو گناہ گار کہنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی یہ جھوٹ وہ ہے جس میں جو عبادت ہے، ثواب ملتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی برگاہ میں عرض ہے کہ روحانیت کسے کہتے ہیں اور کیسے معلوم ہو کہ مجھے روحانیت حاصل ہو رہی ہے، اور ایک مرید اپنے پیر کی توجہ کیسے حاصل کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر، یہ روحانیت کے بارے میں کئی بار سوال ہوا ہے، اور میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ روحانیت، لیکن کہیں کوئی کتاب میں میں نے ڈیفینیشن کوئی پڑھی ہو یہ کوئی یاد نہیں پڑتا کہ روحانیت کیا. عام طور پہ یہ کہ کسی وقت عبادت میں کوئی دل جمعی ہوتی ہے، رقت تاری ہوتی ہے، تو اس کو عرفاً لوگ کہتے ہیں بڑی روحانیت. یا کسی درگاہ پہ، مزار پر، یا کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر اگر کچھ دل کو سکون ملتا ہے، کچھ رقت آتی ہے یا رونا آتا ہے، اس طرح کی کیفیات کو لوگ یہی تعبیر کرتے ہیں کہ یار بڑی روحانیت ملی، روحانی سکون ملا. ورنہ یہ حقیقت میں روحانیت کیا ہے یہ خدا جانے. آیا یہ عوامی اصطلاح ہے یا کیا ہے؟ پیر کی توجہ کیسے حاصل ہو؟ اس میں کہ جس کی بھی توجہ حاصل، جسے امی کی توجہ حاصل کرنی ہے تو امی کے سامنے گھورنا اور آنکھیں نکالنا تو توجہ کا باعث نہیں بنے گا، ناراضی کا باعث بنے گا. امی کی خدمت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، اس کو خوش کریں گے تو توجہ حاصل ہوگی امی کی. اس طرح ابو کی کما کے ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے، جو کام بولیں گے بھاگ بھاگ کے کر کے آ جائیں گے، ان کو خوش رکھیں گے تو توجہ حاصل ہوگی. علی ھذا القیاس. اسی پر کیا پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پیر کی اطاعت کیجئے. کما کر بھلے وہ اپنے ماں باپ کو ہی کھلائے، کما کر پیر کو دے، یہ اس کا نہیں میں کہہ رہا، لیکن گھر وہ جو بولے اطاعت کرے جائز کاموں میں، جائز باتوں میں،
تو انشاءاللہ توجہ بھی حاصل ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے سوال یہ ہے کہ خالی جمعے کا روزہ رکھنا کیسا؟ کہتے ہیں کہ جمعے کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے. جمعہ کا روزہ اس لیے رکھنا کہ یہ جمعہ ہے، اس اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا تو مکروہ تنزیہ، گناہ نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے. اور اگر اس لیے نہیں رکھا کہ جمعہ اس لیے رکھ رہا ہوں، ویسے جمعے کا روزہ رکھا یا کوئی شب برات 15 شعبان آ گئی جیسے تو اس لیے رکھا صرف جمعے کا، تو یوں کراہت اس میں پھر نہیں ہے. تو آپ لوگ جمعے کا جو طلبہ رکھتے ہیں بعض، تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ چھٹی ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، تو یوں رکھ لیتے ہیں. جمعہ ہے اسی لیے رکھتے ہیں جمعہ کی حیثیت سے، تو اس لیے نہیں. ان کو اتوار کی چھٹی ہو جائے تو اتوار کو رکھا کریں گے، ہے نا. تو یوں کراہت کی وجہ نہ رہی. فیضان سنت جلد اول صفحہ اوپر سے 577. اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے،
हाँ दिल